السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 98 کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ ولیم اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ لارڈ گائے ابھی تک زندہ ہے اور تم لوگ اس کا سراغ لگا کر مجھے یہ بتاؤ کہ آخر وہ کہاں ہے۔ اگر وہ تم لوگوں کو زندہ مل جائے تو اس کے بعد اس کی لاش میرے پاس آنی چاہیے۔ یہ سب کچھ اور یہ سب منظر ولیم کا ماریا دور سے کھڑی سپاہیوں کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے ولیم پر پورا شک ہو جاتا ہے کہ لارڈ گائی کے پیچھے ولیم اور سبیلا کا ہاتھ ہے۔ اس لیے وہ اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے کہ ولیم کے سپاہیوں کا وہ پیچھا کرے۔ آخر یہ لوگ کہاں جاتے ہیں اور کہاں کہاں یہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بورو ولیم سے نہیں بلکہ بالین سے کہتا ہے کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیچھے جانا چاہتا ہوں اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کہاں ہے تاکہ میں اسے مار سکوں۔ یہاں پر بورو بالین کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ در حقیقت میں صلاح الدین کا بھائی نہیں بلکہ اس کا دشمن ہوں، اور بالین سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارا حامی ہوں، تمہارا دوست ہوں۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ میرے سپاہیوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ صلاح الدین اپنے ساتھ کسی گاؤں میں جا کر کچھ جانور وغیرہ ذبح کریں گے اور اس کے بعد اس گوشت کو غربا میں تقسیم کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس گاؤں کا سراغ لگا سکوں اور اس بات کو کنفرم کر سکوں کہ واقعتاً صلاح الدین ایوبی اس گاؤں میں جا کر ان غریبوں میں گوشت تقسیم کریں گے یا نہیں۔ اس کے بعد کا منصوبہ یہاں میں آ کر تمہارے ہمراہ اسے ترتیب دوں گا۔ اسی کے ساتھ وہ بالین سے اجازت لیتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بالین کے جانے کے بعد بالین اپنے سپاہی کو کمرے میں بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بورو پر تم نے نظر رکھنی ہے اور اگر ہو سکے تو کسی جگہ تم نے خود کو ظاہر بھی کر دینا ہے۔ یہ سن کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جنگل میں ہم دیکھتے ہیں جہاں بورو اور سائرا آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ان کا پیچھا بالین کا ساتھی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اور اسی دوران وہ اپنی شناخت بھی ظاہر کر لیتا ہے تاکہ بورو کو اس بات کا علم ہو جائے کہ لوگ میرے پیچھا کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ لوگ جیسے ہی جھاڑیوں میں جاتے ہیں تو بورو کے جیسے ہی وہ جھاڑیوں میں جاتے ہیں تو بالین کا جو ساتھی ہوتا ہے جسے بالین نے ان کا پیچھا کرنے کے لیے کہا تھا وہ اپنا صلیبی نشان وہاں پر چھوڑ جاتا ہے۔ صلیبی نشان چھوڑ جانے کی وجہ سے بورو کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی پیچھا ضرور کر رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ سائرس سے کہتا ہے کہ ہم لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ تم اس راستے پر چل پڑو اور میں اس راستے پر، تاکہ کوئی ہمارا پیچھا نہ کر سکے۔ یعنی کہ وہ بالین کے جو وہ ہوتا ہے سپاہی اسے دھوکہ دینے کے لیے یہ کرتے ہیں، لیکن بالین نے دوسرا منصوبہ ترتیب دیا ہوتا ہے اور بورو جیسے ہی سائرا کو ایک راستے بھیجتا ہے اور خود دوسرے راستے جاتا ہے تو بورو وہاں پر کنویں کے ساتھ، جس طرح صلاح الدین ایوبی نے بورو کو کہا تھا کہ میں بورو کو کنویں کے پاس بھیجوں گا، تم نے فلاں دن وہاں پر جو ہے نا مجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ بورو تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے بالین کے سپاہی کو سائرا کے پیچھے لگا دیا ہے اور میرے پیچھے میری کوئی جاسوسی نہیں کر رہا، لیکن جہاں پر بورو کی جو جاسوسی ہے وہ بالین خود کر رہا ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی بورو کنویں کے قریب جاتا ہے اپنا گھوڑا باندھتا ہے اور گوک بورو کا انتظار کرتا ہے کہ کب گوک بورو یہاں پر آئے گا اور میں اس سے ملاقات کروں گا۔
اسی دوران وہاں پر گوگ بورو آ جاتا ہے اور گوگ بورو کو دیکھتے ہی اس پر جھپٹ پڑتا ہے اور اسے مکے رسید کرنے لگ جاتا ہے۔ بورو یہ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر ایسا گوگ بورو کیوں کر رہا ہے، میری اس سے کیا دشمنی ہے۔ وہاں پر ہمیں گوگ بورو کا وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس نے بالین کو بورو کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس لیے گوگ بورو نے سوچا کہ میں بورو پر حملہ کر دیتا ہوں اور اسی حملے کے دوران ساری سچائی میں بورو کے سامنے رکھ دوں گا کہ تمہارا فلاں شخص پیچھا کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ان دونوں کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ ہمارا پیچھا بالین کر رہا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بھڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو طنز کرتے ہیں، ایک دوسرے پر طنز مارتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، آخر تم یہ کیا کر رہے ہو۔ وہ ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے ہیں اور وہ جو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے جو خبریں بورو کو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دی تھی، وہ خبریں وہ بورو کو بتاتا ہے اور وہ تمام جاسوسی کے اثرات اور جو تاثرات ہوتے ہیں وہ بورو کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اور اسی دوران گوگ بورو کو جو ہے نا وہ زخمی کر دیتا ہے تاکہ بالین کو اس بات کا یقین ہو جائے اور وہ اس بات پر یقین کر لے کہ میں اس کا حامی ہوں اور صلاح الدین ایوبی اور اس کے تمام ساتھی میرے دشمن ہیں اور میں اس کے ساتھ مل کر صلاح الدین ایوبی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ بالین کو بھی اس بات کا یقین ہو جاتا ہے۔ گوگ بورو جب وہاں سے چلا جاتا ہے زخمی حالت میں تو وہ گوگ بورو سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے دوست نہ ہوتے تو میں تمہاری یہ تلوار تمہارے سینے پر چلاتا، ورنہ اگر دوبارہ تم میرے سامنے آئے تو یہ تلوار سیدھا تمہارے سینے پر پیوست کی جائے گی۔ اور بالین کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اب بورو صلاح الدین ایوبی کے بالکل خلاف ہے، وہ صلاح الدین ایوبی اور اس کے ساتھیوں کو اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا۔ بالین کو تو اس بات کا علم ہو جاتا ہے اور اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ بورو اب سے جو ہے نا وہ صلاح الدین ایوبی کا دشمن ہے۔ دوسری طرف ہمیں صلاح الدین ایوبی کے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جنگل میں جنگی ساز و سامان لے کر جو ہے نا وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر اتسیز کاراتیگن سے کہتا ہے کہ ذرا دیکھ کر تلوار چلانا، اس قافلے میں شاید بورو بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں قافلے پر ہم پر حملہ کیا جائے تو تم لوگوں نے دیکھ کر تلواریں وغیرہ چلانی ہے تاکہ کچھ نہ ہو پائے۔